صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة، بمحبتك يا أمل المشتاقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہیں، اور خدا کے فضل و کرم سے ہم 9th ڈے آف ماہ رمضان میں داخل ہو گئے. 9ویں دن کی دعا اتنی خوبصورت ہے، اتنی امید دلاتی ہے، اتنا زیادہ بندے کو خدا سے قریب کرتی ہے. یعنی یہ کہنا جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں نا تو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. خدا بند عالم بلکہ اگر ہم اس کو بہت زیادہ ڈیپ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان جملوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو گوز بمس آتے، آنکھوں میں آنسو آتے. خدایا تو کتنا کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. آئے دیکھتے آج ہم نے اللہ سے کیا مانگا. دعا فار ڈے 9. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے معبود، آج کے دن مجھے اپنے وسیع رحمت میں سے بہت زیادہ حصہ دے، اور اس میں مجھ کو اپنے روشن دلائل کی ہدایت فرما، اور میری مہار پکڑ کر مجھے ہر طرف پھیلے ہوئے رضاؤں کی طرف لے جا اپنی محبت سے، اے شوق رکھنے والوں کی آرزو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ڈے 9 ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی. ہم نے اللہ سے کیا مانگا؟ سب سے پہلے ہم نے اللہ سے مانگا خدایا مجھے میرے نصیب میں لکھ دے. سی لک ایٹ the words اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ. میرے نصیب میں تیری وسیع وسعت والی رحمت میں سے کچھ حصہ لکھ دے. رحمتم واسعہ. عزیزوں، یہ جملہ اپنے آپ میں کتنا گہرا ہے، اور یہ مہینہ کتنا برکتوں والا ہے. یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ وسعتوں کا مہینہ ہے، یہ خداوند عالم کی ضیافت کا مہینہ ہے. یہاں پہ دسترخوان لگا ہوا ہے، طرح طرح. میرے گھر اگر کوئی مہمان آ جائے اور وہ مہمان کوئی خاص ہو، میرے پسند کا ہو، میں نے خاص بلایا ہے اسے، تو میں 2-3 ڈشز نہیں رکھوں گی، شاید میں بہت ساری ڈشز رکھوں گی. اور اگر میں کم بھی رکھوں مگر میں اس کم کو بھی بیسٹ بنا کے پریزنٹ کروں گی. میں سب سے زیادہ لذیذ، سب سے زیادہ اچھی اور اس کی مہمان کے پسند کی غذا رکھوں گی. یہ ماہ رمضان المبارک اللہ کی ضیافت کا مہینہ ہے. ہم مہمان خدا ہیں، ہم دسترخوان الہی پہ بیٹھے اور اللہ ہم کو رحمتوں سے نواز رہا ہے، وسعتوں سے نواز رہا ہے. کتنا کچھ خدا نے دیا ہے، کبھی سوچا؟ آئے دیکھتے ہیں. دعائے قمیل کا پہلا جملہ، ابتدائی جملہ کیسے آغاز کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألوک برحمتک التی وسعت کل شیء. اللہ
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری وہ رحمت جو وسیع ہے، کل شے، احاطہ کیے ہوئے، ہر شے پہ احاطہ کیے ہوئے، ہر شے کو گھیرے ہوئے، اللہ میرے نصیب میں تیری اس رحمت میں سے بڑا والا حصہ لکھ دے۔ سمجھ میں آئی خدا کی رحمت؟ نہیں، ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے پھر حدیث کا سہارا لیا، رسالت مآب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نبی پاک فرماتے اللہ کی رحمت کے سمجھانے کے لیے کہا کہ فار ایگزامپل اللہ کی رحمت کے 100 kinds ہے، there are 100 kinds of mercy of اللہ۔ اللہ کی رحمت کو اگر 100 حصوں میں ڈیوائڈ کر دے تو اس میں سے خدا نے دنیا والوں کو یا ابھی تک کی جو مخلوق ہے اس کو صرف ایک حصہ دیا ہے، یعنی جناب آدم سے لے کے اگر ہم رہتی دنیا تک ٹل دا ڈے آف ججمنٹ اللہ کی رحمت کا بس ایک حصہ اوپن ہوا ہے، اور وہ ایک حصہ بھی کتنا حسین ہے۔ جو ابھی ہم نے دعائے کمیل میں کہا نا، احاطہ کیا ہے، کل شے پہ تیری رحمت ہے، کل شے۔ یہ گیلیکسیز، یہ ملکی وے، یہ اسٹار، دا سن، دا رائزنگ آف دا سن، دا مون، دا واٹر، دا لینڈ، دا فوڈ، دا برڈز، دا ٹریز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ میں نے تو بلکہ بہت ہی سمپل سی چیزوں کا نام لیا ہے۔ خدا کی رحمت اتنی کمپلیکس بھی ہے اور خدا کی رحمت اتنی پھیلی ہوئی ہے، ہمارے برینز وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہم درک ہی نہیں کر سکتے اللہ کی رحمت کیا ہے۔ اور رسالت میں آپ کہتے ہیں اللہ نے تو ابھی ایک حصہ اوپن کیا ہے، 99 وہ کب اوپن کرے گا، کب ظاہر کرے گا؟ آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے میدان میں گنہگاروں کو بخشے گا، ایسے بخشے گا، ایسے بخشے گا۔ انداز میرا ہے مگر مفہوم نبی کی حدیث کا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ قیامت میں اپنی رحمت کا وہ مظاہرہ کرے گا اور اس قدر گنہگاروں کو بخشے گا کہ شیطان بھی امید لگا لے گا کاش خدا مجھے بھی بخش دے۔ شیطان بھی حسد کرے گا، جیسے ان کو بخشا ہے مجھے بھی اللہ بخش دے۔ خدا کی رحمت کیا ہوگی؟ نہیں، اب بھی میں نہیں سمجھی اللہ کی رحمت کیا ہے۔ ہم اور آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک فرماتے جب تجھے قبر میں لٹا دیا جائے گا، یہ خاص ان لوگوں کے لیے جو نماز کو ہلکا سمجھتے، جو عبادت کو ہلکے میں لائٹ لے لیتے، فار گرانٹیڈ لے لیتے، یا کرتے بھی ہے تو ریاکاری میں اڑا دیتے۔ جب وہ قبر میں جائے گا تو خدا کہے گا میرے بندے تو نے نماز کس کے لیے پڑھی تھی، تو نے روزہ کس کے لیے رکھا تھا، تو اتنے اچھے لہن میں قرآن کس کے لیے پڑھتا تھا، سب تجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو نے حلال و حرام نہیں دیکھا، تو نے حرام پیسہ کمایا، تیرا سورس آف انکم میں بھی اللیگل تھا، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے، وہ بھی تجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ تو نے مال کمایا، تجھے چھوڑ کے چلا گیا، تو نے اولاد کے لیے کیا، وہ قبر کے کنارے چھوڑ کے چلی گئی، سارے تجھے چھوڑ کے لیے، جس کے دکھانے کے لیے تو عبادت کرتا تھا وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ اب تیرے پاس کیا ہے؟ وہ نگاہیں جھکا دے گا، وہ سر جھکا دے گا، وہ شرمندہ ہو جائے گا، اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کہے گا میری رحمت ہے، تو نے ایک لمحہ بھی اگر میری خاطر کچھ کیا نا، میں موجود ہوں میرے بندے، میری رحمت ہے۔ پھر کہے گا اے فرشتوں اس کی قبر میں روشنی لے کر جاؤ، اے فرشتوں اس کی قبر میں کھانا لے کر جاؤ، اور جب اسے کھلا دو، جب اس کا خوف چلا جائے، جب اس کا گلٹ ختم ہو جائے، جب یہ قبر کے انوائرمنٹ کو ایڈجسٹ ہو جائے، اڈیپٹ ہو جائے اس نئی دنیا میں، پھر اسے پریشان نہیں کرنا، اسے سکون دے کے واپس آ جانا۔ خدا کہتا ہے یہ میری رحمت ہے، جسے تو فار گرانٹیڈ لیتا تھا، جس کے لیے تو نے کبھی کچھ نہیں کیا، یاد ہی نہیں کیا، بندوں کو یاد کرتا تھا، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔
کاش خدا کو یاد کرتا، کاش خدا سے قربت حاصل کرتا، کاش خدا کی رحمتوں کے قریب ہونے کی کوشش کرتا۔ تو ایک مرتبہ میرا رب اتنا رحمان و رحیم ہے، یہ ہم دیکھے آلموسٹ ہم نے 90 روزے پر آ گئے، 1/3 ماہ رمضان کا ختم ہو گیا، نہیں پتا آئندہ سال زندہ ہے، نہیں پتا شب قدر تک زندہ ہے، نہیں 1/3 آف ماہ رمضان از آن دا ورج آف فنش، ختم پر ہے۔ اے اللہ، کیا اب بھی تو مجھ سے راضی نہیں ہوا؟ تو اب ہو جا، کیوں؟ تیری رحمتوں کا واسطہ، میرے نصیب میں تیری وسیع رحمت میں سے وہ حصہ لکھ دے۔ کیسا حصہ؟ تو ایک مرتبہ کتاب میں یہ واقعہ ملا کہ جناب جبرائیل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے قریب تھی۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کے کانوں میں آواز آئی خدا کی۔ اب مجھے نہیں پتا، میں ہمارا ٹاپک بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے کہ میں اس کو چھیڑوں کہ اللہ کی آواز کیا ہے یا کیسے فرشتے خدا سے کمیونیکیٹ کرتے۔ اٹس این آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ٹاپک۔ تو جناب جبرائیل سدرۃ المنتہا کے قریب تھے، اللہ کی آواز آئی، خدا کہہ رہا ہے لبیک لبیک یا عبدی۔ تو جبرائیل ایک مرتبہ سوچتے ہیں کہ خدا کسے لبیک کہہ رہا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے آسمانوں پہ نظر کی، کوئی ملک پکار رہا ہے، کوئی اہل آسمان پکار رہا ہے؟ نہیں۔ جناب جبرائیل نے زمین پہ نظر کی، جب زمین پہ نظر کی تمام مسجدوں کو دیکھا، تمام ان علاقوں کو دیکھا جہاں مسلمان رہتے، تمام مسلوں کو دیکھا، تمام بستروں کو دیکھا، ان گھروں کو دیکھا جہاں پہ مسلمان رہتے۔ ایسا تو کوئی بندہ نظر نہیں آیا جو خدا کو پکارا اور اس شدت سے پکارا ہو کہ خدا کہ لبیک یا عبدی۔ تو جبرائیل خاموش ہے، سوچ رہے کیا ہو رہا ہے۔ پھر سے آواز آئی لبیک، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جناب جبرائیل پھر ایک مرتبہ سوچتے، پھر نظر دوڑاتے، پوری کیوں جبرائیل ہے آخر، پوری خلقت پہ نظر دوڑائے، آسمانوں میں، زمینوں میں، مابین زمین و آسمان کے دیکھتے رہے، کوئی نظر نہیں آیا۔ جبرائیل سوچ رہے، خدا سے کیسے سوال کرے نا، جبرائیل سوچ رہے کیا راز ہے، کون پکار رہا ہے جو مجھے بھی نہیں دکھائی دیتا۔ اللہ نے کہا جبرائیل کوئی سوال ہے؟ کہا معبود یہ راز نہیں سمجھ میں آیا، کون ہے، کون پکار رہا ہے، مجھے نہیں دکھائی دیتا۔ اللہ نے کہا جبرائیل پوری دنیا دیکھی؟ کا سب دیکھا، مسجد دیکھی، گھر دیکھے، بستر دیکھے، مصلے دیکھے، محراب دیکھا۔ کہ جبرائیل زمین پر ایک ملک ہے روم کے اوپر نظر کر۔ تو جناب جبرائیل نے روم دیکھا۔ کہاں دیکھو، کون سے علاقے میں؟ خدا نے اشارہ دیا سرزمین روم میں، رومن امپائر، سرزمین روم میں ایک ٹیمپل تھا، اس ٹیمپل میں ایک بت پرست تھا، ایک مشرک تھا جو اپنے بتوں کی پوجا کر رہا تھا، جو آئیڈل ورشپ کر رہا تھا، یعنی خدا کو نہیں مانتا تھا، مشرک ہے، یہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے، آئیڈل ورشپ کر رہا ہے، یہ ٹیمپل میں کھڑا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اسے لبیک کہہ رہا تھا۔ تو جبرائیل امین اور زیادہ تعجب میں آگئے، خدایا میں نے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو کسے لبیک کہہ رہا ہے؟ وہ تو تجھے پکار ہی نہیں رہا ہے، وہ تو تجھے بلا بھی نہیں رہا ہے، وہ تو پتہ نہیں کس کو، مٹی کے بنے ہوئے مورت کو پکار رہا ہے۔ خدا نے کہا جسے بھی پکار رہا ہے، مجھے اس کے پکارنے کا انداز اچھا لگا، وہ جسے بھی خدا مانتا ہے مجھے اس کی شدت، اس کا یقین، اس کا توکل، اس کی اپنے خدا کو پکارنے کا جو انداز ہے مجھے بڑا اچھا لگا۔ وہ جس طرح سے بلا رہا تھا، اے جبرائیل میں رحمان ہوں نا، اسے بھی تو میں نے ہی بنایا ہے، میں اس کے لیے بھی پانی برساتا ہوں، وہ چاہے مجھے خدا نہ مانے، وہ گمراہ ہے، وہ کھو گیا ہے، وہ چاہے مجھے خدا نہ مانے، مگر بنایا تو میں نے ہے نا، میں اسے پانی بھی پلاؤں گا، میں اسے کھانا بھی کھلاؤں گا، میں اس کو لباس بھی دوں گا، میں اس کو مکان بھی دوں گا، میں اس کے لیے اناج بھی اگاؤں گا، میں باران رحمت بھی برساؤں گا۔ جبرائیل جیسا بھی ہے میری مخلوق ہے، بندگی نہ کرے، نہ مانے خدا، وہ بندہ نہ بنے، مگر میں تو خدا بننا نہیں چھوڑ سکتا، میں تو معبود ہونا نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے اس کا انداز عبادت پسند آ گیا تو میں نے اسے کہا لبیک۔
میں اسے عطا کروں گا. اور خدا کہتا ہے میں اسے وہ نہیں عطا کروں گا صرف جو اس نے مانگا ہے. یعنی شاید اس نے اولاد مانگی، شاید اس نے صحت مانگی، شاید اس نے قرضے کی ادائیگی مانگی، اللہ جانے. اللہ کہتا ہے میں اسے وہ تو دوں گا ہی جو اس نے مانگا، مگر کیونکہ مجھے اس کا انداز اچھا لگا ہے میں اس کو علم دوں گا، میں اس کو ہدایت دوں گا، میں اسے صراط مستقیم پر لے آؤں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. خدایا ہمیں بھی صراط مستقیم پہ باقی رکھ، ہمیں بھی صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ، ہمیں اسی پہ رکھ جس پہ تیری رحمت نازل ہوتی ہے، ہمیں اس راستے سے بچا لے جس پہ تیرا غضب اترتا ہے. خدایا تو بت پرست پہ مہربانی کر سکتا ہے، تو ہم تو تیرے سامنے، تیری عظمت کے سامنے سجدہ کرنے والے، ہم تیری قوت کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرنے والے. خدایا ہم جیسے گنہگاروں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. تو ہم جیسوں کو نہیں سنبھالے گا تو کون سنبھالے گا؟ ہم نے آج اللہ سے کیا مانگا؟ ڈے 9، اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ. خدایا اپنی رحمت واسعہ کے میں سے بڑا سا حصہ میرے نصیب میں لکھ دے. وحدنی فیہ، وحدنی ہدایت کر مجھے. کس طرف ہدایت کر؟ لبراہینک، برہان کی طرف میری ہدایت کر. برہان کیا ہے؟ صحیح اور غلط کا فرق دکھانا. برہان صحیح اور غلط کا فرق بتاتا ہے. تو مجھے یعنی برہان کیا کیا ہوگا؟ حجت خدا. پھر وہی چیز ہے اللہ کی رحمت، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ پانی، یہ کھانا، یہ غذا، یہ درخت، یہ پھل، یہ پھول، یہ سب حجت خدا ہے جو اس کے ہونے کی دلیل دے رہے ہیں. یہ اس کے ہونے کی دلیل ہے. بجلی کا چمکنا، آندھی کا آنا، طوفان کا آنا، کبھی ساروں کا مر جانا، کبھی مرتے ہوئے کا، ڈوبتے ہوئے کا بچ جانا، اللہ کی حجت ہے. اور اللہ کی سب سے بڑی حجت ہے قرآن مجید اور رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام مرسلین، تمام انبیاء اور اولاد انبیاء اور خصوصاً ائمہ طاہرین 14 معصومین علیہ السلام حجت ہے. اللہ ہمیں تیرے برہان کی ہدایت دے تاکہ میں صحیح اور غلط کا فرق محسوس کر سکوں. وَخُذْ بِالنَّاسِيَةِ إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ. The best of the things which I could ask Allah subhanahu wa ta'ala, the best thing. اللہ ناسیہ، ناسیہ کہتے ہیں وہ آگے کے حصے میں جو بال ہوتے، the forelock. ایک قرآن میں کئی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. جو ہمارے زلفے، جو ہماری آگے کا حصہ، فور ہیڈ پہ جو فرنٹ سائڈ پہ جو بال ہوتے، اے اللہ میری زلفوں کو پکڑ کر. یہ ناسیہ لفظ قرآن میں عذاب کے لیے آیا ہے. ان کے زلفوں کو پکڑ کے دوزخ میں ڈالا جائے گا، سزا دی جائے گی. یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ میری زلفوں کو، میرے فور لاک کو پکڑ کے، میرے آگے کے بالوں کو پکڑ کے مجھے گھسیٹ کر لیا، میری مہار پکڑ کے مجھے زبردستی مجھے گھسیٹ کر لیا. کدھر لیا؟ جہاں تیری مرضی ہو، جہاں تیری رضا ہو، جہاں تیری رحمت ہو. مجھے تکلیف بھی گوارا ہے، مجھے درد بھی گوارا ہے، مجھے بیماری بھی منظور ہے، مجھے غربت بھی منظور ہے، مجھے تنہائی بھی منظور ہے، مگر تیری نظر کرم سے دور ہونا مجھے منظور نہیں ہے. اللہ میں تیری جہنم کے عذاب کو برداشت کروں مگر تیری نظر کرم کے دور ہونے کو کیسے برداشت کروں؟ یہاں پہ چھوٹی سی مثال علماء دیتے ہیں کہ اگر ایک ایڈکٹ ہے، خدا نہ خواستہ کوئی شراب کا ایڈکٹ ہے، تو وہ کوشش کر رہا ہے نا عادت سے باہر نکلنے کی، نشے کی عادت سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ کیا کہے گا؟ اپنے گھر والوں سے، اپنے ڈاکٹر سے، اپنے فرینڈ سے کیا کہے گا؟ یا اگر وہ ریہیب میں ہے تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گا عادت چھوٹتی نہیں ہے، میں لاکھ کوشش کرتا ہوں شراب سے دور ہو جاؤں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے. مجھے پتا نہیں، جب وہ طلب آتی ہے میں بے چین ہو جاتا ہوں، میں پریشان ہو جاتا ہوں. I want that thing. اب مجھے اس سے بچانے کے لیے کیا کرو؟ میرے ہاتھ باندھو، میرے پیر باندھو، مجھے خود زنجیروں سے باندھو،
مجھے کسی کمرے میں بند کر دو جب تک میری وہ طلب ختم نہ ہو جائے، مجھے سزا دو، مجھے ڈانٹو، مجھے کچھ بھی کرو، مگر مجھے اس چیز کی طرف مت جانے دینا، کیونکہ یہ ڈانٹنا، یہ مارنا، یہ کمرے میں بند کرنا، یہ زنجیروں میں جکڑنا، یہ پھر بھی آسان ہے، یہ پھر بھی اچھا ہے، اس کے مقابلے میں جو نقصان وہ نشہ آور چیز مجھے پہنچانے والی ہے۔ میں اللہ سے کہہ رہی ہوں، خدایا تو مجھے چھوڑ دے گا، شاید ہم نے کل بھی یہی مانگا تھا، خدایا اگر تو مجھے چھوڑ دے گا میرے نفس کے حوالے تو میں کیا کروں گی؟ میں گمراہ ہو جاؤں گی، لیکن تو میری مہار کو پکڑ کے مجھے وہاں لے کر آ جہاں تیری رضا ہے، تیری رضوان ہے، تیری خوشی ہے، تیری خوشی کی طرف۔ یعنی اگر آپ نے ایک گھوڑے کو دیکھا ہے، اگر آپ نے کبھی ہارس رائڈنگ کی ہے، تو ایک گھوڑا جب اس کا مالک اس کے فرنٹ سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ سر تسلیم کو خم کر دیتا ہے۔ اللہ تو میری مہار پکڑ کے لے آ تاکہ میں سر تسلیم کو خم کر سکوں۔ بھی محبت کا، اس میں میں یہ شکایت نہیں کروں گی اللہ مجھے سزا دے رہا ہے، اللہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، اللہ مجھے درد دے رہا ہے، نہیں، یہ بھی تیری محبت ہے۔ بے محبت کا یا عمل المشتاقین، اے مشتاق، اے شوق رکھنے والے کی امید کا، اللہ تو ہی میری امید، تو ہی میرا مرکز، تو ہی میرا شوق ہے۔ خدایا مجھے اپنی رضاؤں کے، اپنی رضوان کے دائرے سے باہر نہ نکلنے دینا۔ بے محبت کا یا عمل المشتاقین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔